أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر دو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہیں، اور ایسی وہ ویڈیو وائرل ہیں کہ انسان کا خون جو ہے وہ کھولتا ہے، جسم کانپتا ہے، دل دھلا جاتا ہے کہ ہم کون سے انسان ہیں۔ یقین مانیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے مطالعے میں جب انسان جاتا ہے تو انسان کو اسلام کی آمد سے پہلے والا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے کس طریقے پر انسانیت کی کوئی قدر قیمت نہیں تھی، اور ایسا عرب کا جاہل اور بدھو معاشرہ تھا جس پہ کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہی چیز آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں سے ایک پشاور کا واقعہ جہاں پہ ایک گاڑی والے سے ایک بچہ کچلا گیا، مارا گیا، گاڑی ہے اس کے آگے آ گیا۔ ڈرائیوروں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، لیکن آج کے دور کے اندر جتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، جتنی زیادہ ٹریفک ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن انسان ہے اپنی طرف سے اس کی کوشش ہوتی ہے۔ بہرحال اس چیز سے آگے جا کے میں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر کہ وہ جس بچے کو اس ڈرائیور نے کچلا ہے اس کو بازار کے اندر روڈ کے اوپر کھڑے کر کے اتنی بے دردی کے ساتھ لوگ پتھر مار کے لہو لہان کر کے اس کو مار دیا۔ یعنی اپنی ہی عدالت لگا لی، ایک بچے کو قتل کر کے کرنے والے کو اس کو اس طریقے پہ مارا۔ جو یہاں پہ المیہ ہے وہ بڑا دردناک ہے، سب کے سب ویڈیو بنا رہی ہیں اور مار رہی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو اس کو، سیدھا کوئی اسی ایسے طریقے پہ مار دو۔ یہ اتنا اذیت دے کہ آپ کیوں مار رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر یہ کیا چل رہا ہے؟ کوئی انسان سوچے تو صحیح کہ اس طریقے پر ایک انسان کو مارنا، اتنا تڑپا کہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑک کے، مرچیں چھڑک کے آپ مار دیں۔ یہ انسانیت کہاں ڈوب چکی ہے؟ خدا کی قسم، ایسا تو میں کہتا ہوں افریقہ کے جنگلوں میں نہیں ہوگا جیسا ہمارے ملک کی عوام کے اندر یہ چیز آ چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا، غیرت کے نام پہ قتل۔ کس کے نام پہ؟ غیرت کے نام۔ بہنوں کا حق کھا دیں، کبھی غیرت نہیں آئے گی۔ بہن کے گھر سے پانی نہیں پئیں گے، بولے کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، ہم بہن کے گھر سے پانی پئیں، اس کا کھانا کھائیں۔ ہاں، غیرت اس وقت آ جاتی ہے کہ بہن کو حق دیں گے تو یہ اس کا گھر اچھا ہو جائے گا، اس کے باپ کا حصہ کھاتے ہوئے شرم و حیا نہیں آتی۔ لیکن غیرت اس وقت ڈوب جاتی ہے۔ آج میں اور آپ سب اپنے گریبان میں تھوڑا جان کے دیکھیں، اگر یہی غیرت کے نام پہ بہنیں قتل کر دیں، شاید 90 نہیں، 95 نہیں، 99% مرد دنیا میں نہ ہوں۔ ہم اپنے گریبان میں تھوڑا سا جان کے نا ہمارا کیا حال ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک عورت کو زنا کی سزا دینے کے لیے مرد سب جمع ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ شخص سب سے پہلے پتھر مارے گا، وہ لوگ پتھر ماریں گے جنہوں نے گناہ کبھی نہیں کیا، جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، سرزد ہوا۔ تو جتنے نیک تھے نا، جتنے نیک، وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے، سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو بھائی ہم خود کتنے گناہ۔ اور یہی واقعہ بلوچستان کے اندر ایک غیرت کے نام پہ ایک عورت کو انتہائی بے ایمانہ اور وحشیانہ طور پر قتل کر دیا، اور اس کو پتا تھا اب میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، چانس نہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا بھائیوں مجھے چھوڑ دو، میرے قبیلے والوں چھوڑ دو۔ ان کو پتا تھا ان کے سر کے اوپر یہ جو قبائلی پگڑی سجی ہوئی ہے نا، یہ غیرت کے نام کی سجی ہوئی نہیں، یہ بغیرتی کے نام کی سجی ہوئی ہے۔ ایک عورت اپنا نکاح، اپنی شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہے، وہ آپ کو کہہ رہی ہے میری شادی کروا دو، تو اس وقت والدین کو چاہیے نا اس کی رضا کا خیال رکھے۔ اور اس میں تو کچھ ہے بھی نہیں، اس نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری بہن بیٹی جو بھی ہے وہ زنا میں نہیں پکڑی گئی، نکاح کیا ہے، 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کل قیامت والے دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تیرا جرم کیا تھا، تجھے کس جرم میں قتل کیا۔ یہ آج وہی معاشرہ چل رہا ہے، ایسی وحشانہ
ایسی دردناک ویڈیوز دیکھ کر انسان کیا سوچتا ہوگا، دنیا کیا سوچ رہی ہوگی، عالم کفر کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے جو اس طریقے پہ ایک انسان کو، ایک بچوں کو، ایک عورتوں کو اتنی بےایمانی کے ساتھ، اتنی دردناک اذیت کے ساتھ مار رہے ہیں۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ خدا را ایسے قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچیں، بار بار سوچیں، ہزار بار سوچیں، پھر سوچیں، پھر کسی سے مشورہ لیں، پھر یہ قدم بھی نہ اٹھائیں۔ آپ کو کسی کی جان کو ختم کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے، کسی مومن کو، اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک بدترین عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے قتل کرنا۔ انسان کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن انسان کا نفس کی اتنا قیمتی ہے، اور اللہ نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کسی کی جان کو ختم کرنے کا۔ تو اس لیے اداروں کو، ہر چیز کو ایسے کام کے لیے ایسے قانون بنائیں، قانون بنے ہوئے خدا کے لیے ان قانون پہ عمل کرایا جائے، تاکہ اس معاشرے میں جو اس وقت ہم جن عذابوں میں گزر رہے ہیں، تاکہ ان سے ہم بچ جائیں۔ اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔